یہ 2 سوال ان کا ہو گیا۔ تیسرا سوال، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا تھا۔ یہ خالد محمود صاحب سوال کر رہے ہیں، ایک حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کیا ہے؟ پہلے حدیث آپ سن لیں۔ حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، وازکاھا عند ملیککم، اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ صاف اور ستھرا ہو، وارفعھا فی درجاتکم، اور تمہارے درجات کو جنت میں بلند کرنے والا ہو، وخیر لکم من انفاق الذھب والورق، اور سونے اور چاندی کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے بھی بہتر ہو، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور تم دشمن سے مقابلہ کرو، جہاد کرو، اور تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردنوں کو مار دیں، اس سے بھی بڑھا ہوا ہو۔ قالوا بلا، صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تب یہ سوال کرتے ہیں خالد صاحب، سوال یہی ہے کہ جہاد سے زیادہ اللہ کے ذکر کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں ذکر کی جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ جہاد سے زیادہ بیان کی گئی ہے، تو جہاد کی فضیلت زیادہ ہے یا ذکر اللہ کی فضیلت زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں 2 چیزیں، ایک نارمل کنڈیشن، جہاد نہیں ہو رہا ہے، ابھی دشمن چڑھا نہیں آ رہا، ادھر سے جہاد کے لیے نہیں جانا ہے، یہ جو حدیث ہے یہ نارمل کنڈیشن کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نارمل حالات کے لیے ہے، کہ ایسی صورت میں جبکہ مسلمانوں پر کوئی ایسی مصیبت نہیں کھڑی ہے کہ دشمن مقابلے کے لیے للکار رہا ہے، جہاد ابھی نہیں ہے بلکہ ابھی نارمل حالات ہیں، تو ایسے حالات کے اندر سب سے افضل ذکر اللہ کو بتلایا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، لیکن جب جہاد فرض ہو اور دشمن مقابلے کے لیے للکار رہا ہو، ایسی صورت کے اندر پھر جہاد کی افضلیت اور جہاد کا مرتبہ ہے۔ تو نارمل حالات کے لیے یہ حدیث ہے، خصوصی حالات کے لیے جہاد والی حدیث ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی حدیث بنائی نہیں گئی، حدیث دیکھیے، ہاں لکھی گئی، اللہ کے نبی کے زمانے میں لکھی گئی۔ یہی تو یہ لوگ مغالطہ پیدا کرتے ہیں، منکرین حدیث جو ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیث لکھی گئی، بالکل غلط کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس باقاعدہ احادیث کا مجموعہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور دیگر جو صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے پاس احادیث کا پورا مجموعہ تھا، ان کے پورے جو صحف تھے اس کے اوپر وہ نقل کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم تو اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہوا اور احادیث بھی اللہ کے نبی پر مکمل ہو گئی، تو احادیث جو ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، ایسے ہی احادیث کو بھی اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو کہتے ہیں وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے درجے پر تو قرآن ہے، وہ حجت ہے، اس کے بعد دوسرا نمبر سنت کا ہے، رسول اللہ کے نبی کی جو احادیث ہیں وہ حجت ہے۔ دعا پڑھنے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔